السلام علیکم. فرسٹ ایئر اسلامیات باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات. ایمانیات توحید کے دلائل اور تقاضے. توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وجود باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ. توحید کے دلائل. توحید کے معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا. دین کی اصلاح میں اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو، اس کی عبادت میں اکیلا اور لا شریک ماننا توحید کہلاتا ہے. اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، اس کے ساتھ جس کا نام لیا جا سکے، جو اس کی برابری کر سکے. واحد اور یکتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، جتنے بھی نبی بھیجے، سب لوگوں نے اللہ ہی کی وحدانیت کو کی، اس کو ایک ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی تلقین کی. اللہ نے انسان کو توحید کی اسی جبلت اور فطرت پر پیدا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم وعدہ کرو کہ تم ایک اللہ کو مانو گے، اسی کی عبادت کرو گے. ہم سب فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھیں. اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا. انسان کو اگر اس کی فطرتی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو اپنی فطرت کو آزاد پر دین توحید ہی کو اختیار کرے گا. اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد اسے جو ذات سمجھ آئے گی وہ اللہ ہی کی ذات ہوگی جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا، کیونکہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی توحید کا تصور اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. جس طرح گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز کا تصور ذہن میں آتا ہے. جب بھی آپ کو گھڑی دیکھتی ہو آپ کو یاد آتا ہے یہ کس نے بنائی ہوگی. مکان کو دیکھ کے معمار کہ کس کا یہ شاہکار ہے، کس نے بنایا ہوگا. اسی طرح عظیم و شان جب آپ کائنات دیکھتے ہو تو آپ کے ذہن میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیا گیا ہے یا وہ خود اپنے خالق ہے؟ کیا انہوں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے. کون؟ کفار. ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی خالق کے بغیر پیدا ہو، کسی کو بنانے والی کوئی ذات نہ ہو. نظام کائنات میں مختلف جہانوں کا وجود اور ان میں تنوع خالق حقیقی کے وجود کا پتہ دیتا ہے. کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزیں کا از خود وجود میں آنا عقلاً محال ہے. کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بن جاتی. آسمان و زمین، مختلف مخلوقات، ان کے رنگ و مزاج کا اختلاف، چشمے، ندیاں، سمندر، پودوں کی قسمیں، درخت، ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی ہستی موجود ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے. اللہ نے کائنات کے نظم و ضبط کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے تو تم نگاہ ڈالو، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر تم دوبارہ نگاہ ڈالو تو تھک ہار کر تمہاری طرف نہ کام پلٹ آئے گی. جب ہم اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کچھ دیر میں ہم تھک جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ سوچے تو ہماری عقل جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتا یہ کیا ہے، یہ کیسے کائنات بنی ہے، مرنے کے بعد آگے کیا ہوگا، کیا ساری زندگی آگے زندہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں اللہ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے. اللہ نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو ترتیب اور انداز میں پیدا کیا. موسموں کا آنا جانا، کبھی ایسا ہو رات ہونے میں دیر ہو جائے، دن ہونے میں دیر ہو جائے، سورج دیر سے نکلے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. وہ اس ترتیب و تنظیم سے ذرا برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتا ہے نہ سورج سے ہو سکتا ہے، نہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. یہ کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات اپنی اپنی تقصیر کا مقصد پورا کر رہی ہیں. اللہ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے بنایا اور ہر کوئی اپنا مقصد پورا کر رہا ہے. صرف ایک انسان ہے جو اپنا مقصد بھول جاتا ہے.
یہ نظام بغیر کسی خلل کے جاری و ساری ہے، اس میں کوئی خلل نہیں پڑا اور نظام چلتا جا رہا ہے۔ تمام چیزوں کی ترتیب و تنظیم میں تصادم کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہوتے تو یقیناً دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ کائنات اور اس میں موجود دیگر مخلوقات کے ساتھ ساتھ انسانی وجود میں بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک انسان کو بنانا کسی کے بس کا کام نہیں۔ انسان کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی نس، اس کے دماغ، اس کا دل، ہر چیز اللہ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہاری ذات میں بھی نشانیاں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ تمہاری ذات میں بھی میں نے نشانیاں رکھی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا پورا وجود، انسانی جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ انسانی وجود میں جو مواصلاتی نظام پایا جاتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی نظام سے کئی زیادہ مکمل اور پیچیدہ ہے۔ ہم اگر غور کریں تو ہمارے دل سے ہی آواز آئے گی کہ انسانی وجود یقیناً ایک عظیم خالق کی خوبصورت ترین تخلیق ہے۔ اس انسان اور کائنات کو بنانے کا والا خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں، اور یہی عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا لانگ کوسچن ہے، عقیدہ توحید، یہ آپ نے کل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم توحید کی اقسام اور شرک کی اقسام کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔